السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ کے ساتھ شاہد منیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ پاکستان میں ایک تماشا دیکھا گزشتہ ایک ماہ کے دوران، کس طرح سے ایک سٹیبل حکومت جو کہ پاکستان کو استحکام کی جانب لے کے جا رہی تھی، اچانک اس کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان بھی عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ ابھی جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آسانی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو سلیکٹرز تھے جنہوں نے ان کو 11 جماعتوں کو اکٹھا کیا، سلیکٹ کیا اور ان کو نیپیاں اور پیمپرز لگائے، اب وہ بھی پریشان ہیں کہ اتنے بلند و بانگ یہ دعوے کرتے رہے کہ ہم مہنگائی کو ایک دم سے نیچے لے آئیں گے اور قیمتیں جو ہیں وہ عادی کر دیں گے، اور عوام کو فوری ریلیف دینا چاہیے، اور یہ حکومت نااہل ہے سابقہ، اس نے عوام کو مسائل کو ان کو بالکل بھی ادراک نہیں ہے، عوام ذب و حالی کا شکار ہے، عوام مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں۔ تو یہ دعوے اور نعرے تھے ان کے آج سے کوئی 2-3 ماہ پہلے تک کے، لیکن جو ہی یہ اقتدار میں آئے تو کے بجائے انہوں نے اقتدار میں عوام کو کوئی ریلیف دیتے، انہوں نے مملکت خداداد پاکستان کو عدم استحکام سے مزید دوچار کر دیا۔ جب گزشتہ حکومت سابقہ حکومت کو وایا جو ہے وہ ایک موشن کے ریموو کیا گیا، تو ان کی ریپلیسمنٹ میں جب یہ آئے تو زر مبادلہ کے ذخائر لگ بھگ کوئی $20 ارب کے تھے، جس میں سے تقریباً صرف ایک مہینے میں یہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً کوئی $5.7 ارب یہ اڑا چکے ہیں، اور کدھر اڑائیں اس کا ابھی تک کوئی ہمیں منظرنامہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ ایک مہینے میں کون سی ایسی چیز بنائی کہ جس کے $5.7 ارب انہوں نے اڑا دیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہیں تک نہیں رکے، بلکہ جتنی بھی روزمرہ کی اشیاء ضروریات تھیں ان کے نرخوں میں ہو شربہ اضافہ دیکھنے میں آیا گزشتہ ایک مہینے میں، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ مسلط کی گئی ہے۔ ایک مہینے میں روزمرہ کی اشیاء کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قیمت میں کمی آئی ہو، ڈکلائن ہوا ہو، ایسی کوئی ایک آئٹم بھی نہیں ہے جس کا نام لے کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی قیمت میں استحکام آیا یا کمی آئی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھ کے انہوں نے جو فورن ریمیٹنسز ہمارے آ رہے تھے اس میں بھی ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں مندی جا رہی ہے، تقریباً اربوں روپیہ لوگوں کا ڈوب گیا سٹاک ایکسچینج میں۔ آج کی ڈیٹ میں 9/5/2022 کو سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا سامنا کرنا پڑا سٹاک ایکسچینج کو۔ اس کے علاوہ ڈالر آپ کا کوئی 199 پہ جا چکا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت جس کے دعوے عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے تھے، مہنگائی میں کمی کرنے کے تھے، یہ کس طرح سے ٹوٹ پڑی ہے عوام کے اوپر۔ ابھی جو مرغی کی قیمت ہے، چکن کی قیمت ہے، اس کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ $650 پر kg کو بھی کراس کر چکی ہے۔ اب بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کا اپنا پولٹری کا کاروبار ہے، تو جب کبھی بھی یہ جو سسیلین مافیا، بزنس مافیا جب اقتدار میں آتی ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا علیم خان ہو یا اس طرح کے دوسرے بڑے نام، جب یہ تحریک انصاف میں تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئی تھیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے نقصان اپنا پورا کرتے ہیں، جو اب الیکشن کے دنوں میں یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی ریکوری کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو ابھی بھی جو یہ 4 سال سے، جو 3.5 سال سے اپوزیشن خرچہ کر رہی تھی، تو آتے سار حمزہ نے پہلے مرغی قیمت کو بڑھا کے تو اپنے کاروبار کو دوام بخشا۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی سبزی سے لے کے دالوں تک کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور غریب کوس رہے ہیں اس حکومت کو کہ ہم کس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا عذاب الگ سے جو ہے وہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے اس کا جن بھی بے قابو ہو چکا ہے۔ اب ایک کویسچن ہے جو میں بینگ پاکستانی اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں ناظرین۔ درد دل رکھنے والے یا وہ لوگ جن کا سمپتھائٹر ہے پاکستان کے، یا جو تھوڑی بہت اکنامکس کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے میرے یہ چند سوالات ہیں۔ اگر کسی دوست کے پاس اس کا جواب ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی مجھے رپلائی کریں، کیونکہ اس سے میرے علم میں اضافہ ہوگا۔
تو میں بڑا ویلکم کروں گا کہ اگر کوئی مہذب انداز میں میری بات کا جواب دے اور کوئی لاجیکل بات کرے اور کوئی اکنامکس کی فگرز اینڈ فیکٹس کے ساتھ بات کرے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ ابھی جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا تھا۔ فرسٹ ٹائم یہ گورنمنٹ میں آئے، بے شمار مسائل کا ان کو سامنا تھا، تو ان کو سیٹل ہوتے تھوڑا ٹائم لگا۔ اب جب یہ پوری طرح سیٹل ہو چکے تھے، جب ڈالر کی قیمت کو یہ کافی حد تک قابو میں کر چکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جب مہنگائی ہے اس کے آگے یہ باندھ چکے تھے۔ ابھی ناظرین، یہ جو کووڈ کی سچویشن تھی گزشتہ 2 سال میں، کورونا سے پہلے کی دنیا اور تھی اور کورونا کے بعد کی دنیا اور ہے۔ یہ میری ایک رائے ہے کہ کورونا سے پہلے اور کورونا کے بعد میں بہت فرق ہے۔ جو سپلائی چین ڈیمیج ہوئی کورونا کے دوران، وہ ابھی تک اس ریہیبلیٹیشن اس کی مکمل طور پہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بے پناہ مہنگائی دیکھنے میں آئی۔ تو یہ حکومت کی بڑی شاندار کامیابی تھی کہ انہوں نے مہنگائی کو روک لیا۔ اس حالات میں کورونا میں مہنگائی کو روکنا ہی بڑی بات تھی، تو مہنگائی کو روکا اور چیزوں کی قیمتوں میں استحکام آنا بھی شروع ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو فارن ریمیٹنسز تھے، جو باہر سے پیسہ آتا ہے پاکستان میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پیسہ پاکستان سے باہر ڈالرز پاکستان میں آئے۔ یہ بھی اس حکومت کی گزشتہ کی عمران خان حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس میں بھی پاکستان کے جو ذخائر تھے زر مبادلہ کے، اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ جو تھی، اس کے اوپر انہوں نے قابو پائے رکھا گزشتہ 3.5 سال میں۔ وہ جیسے بھی پائے رکھا، وہ انہوں نے قابو پائے رکھا۔ ابھی نمبر 4، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمز جو تھے، وہ پانی کے ڈیمز، جو پانی جس سے سستی ترین بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ پاکستان میں صرف کاغذوں میں تھے، لیکن گزشتہ 20، 25، 30 سالوں میں کوئی بڑا ڈیم جو ہے نا وہ نہیں بن سکا۔ تو منگلا تربیلا کے بعد میں پاکستان میں ایک بڑے لیول کے ڈیمز کا 2 بڑے ڈیمز جو ہیں وہ بن رہے تھے۔ میومن ڈیم بن رہا تھا اور دیامر بھاشا ڈیم بن رہا تھا۔ یہ بڑے پروجیکٹس جو تھے عملی طور کے اوپر شروع کیے گئے۔ ایک کینال جیلم سے لے کے خوشاب تک نکالی گئی، جس نے لاکھوں کروڑوں ایکڑ رقبہ سیراب کرنا تھا۔ تو یہ بے شمار ایسے منصوبے جو پانی سے بجلی بنانے والے تھے، اور کسان کو خاطر خواہ انکم ہوئی۔ اس کے بعد میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بہت بہتر ہوا، اور یہ جو استحکام ہماری معاشیت میں آیا، اس میں ایک بہت اہم چیز یہ بھی تھی کہ جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا پورے فیصل آباد کی انڈسٹری اپنی پوری اسٹرینتھ کے اوپر 1987 کے بعد پوری اسٹرینتھ کے اوپر چل رہی تھی، اور نہ صرف پوری اسٹرینتھ پہ چل رہی تھی بلکہ لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ جابز کریشن ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو جاب بھی ملی۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو حکومت گزشتہ تھی، جو انہوں نے استحکام حاصل کر کے گین کی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اپنے مسائل کے اوپر قابو پا لیتی ہے تو اس کی چھٹی کرا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل سازش کانسپریسی کے تھرو اس حکومت کو چلتا کیا گیا عمران خان کی، اور اس کے ابھی جو مضمرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہر چیز میں گراوٹ ہے۔ اب جو آپ کا موجودہ وزیر اعظم وہ کہہ رہا ہے میں کپڑا بیچ کے، اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا، میں یہ کر کے فلاں چیز سستی کروں گا، لیکن یہ دعوے، یہ باتیں، ان کا وقت نہیں ہے، کیونکہ عوام تو بقول آپ کے وہ مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے۔ آپ کسی ایسے مریض کو جس کی زندگی ایک وینٹیلیٹر کے ساتھ چل رہی ہے، آپ اگر اس کا وینٹیلیٹر اس کی طبیعت بحالی کے بغیر اتار دیں گے تو وہ مر جائے گا۔ تو آپ نے اس وینٹیلیٹر کو لگانے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری والا کام کرنا ہے کہ وہ کوئی مریض جو ہے اس کی کوئی صحت، کوئی طبیعت بہتر ہو سکے، لیکن آپ نے تو وینٹیلیٹر فوری طور پہ اتار دیا اور مارنے کے در پہ ہو گئے لوگوں کو۔ تو ناظرین، میرا یہ جو سوال جو چند میں نے آپ کے سامنے رکھے، اگر کوئی اس کا مجھے آرگیومنٹ کے ساتھ اکنامکس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرے، کوئی کنسٹرکٹیو کوئی میرے ساتھ اس کے اوپر میسیجنگ کرے، تو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو آنسر ہم۔ لیکن اگر کوئی بندہ اخلاق سے گری ہوئی بات کرے گا تو اس کا جواب دینا میرے لیے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ میرے مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ دوسرا ناظرین دیکھیے، یہ جو جتنے بھی پاکستان میں جو انڈیکیٹرز تھے وہ پازیٹیو سائن میں جا رہے تھے۔ ابھی آئی ایم ایف نے بھی موجودہ حکومت کو
لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ پہلے تیل کی قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اس کے بعد میں سعودیہ نے بھی جھنڈی دکھا دی اور دبئی نے بھی، اور الٹا انہوں نے جو پیسے دیے تھے وہ بھی مانگنے واپس شروع کر دیے۔ تو اس حالات میں اس حکومت کا چلنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان تیزی کے ساتھ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، میں لفظ بول رہا ہوں ڈیفالٹ کرنے کو جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے جو ذخائر تھے، سٹینڈنگ بیلنس تھا آپ کا، اس میں سے 6 ارب کے لگ بھگ اماؤنٹ، وہ 6 ارب ڈالر انہوں نے اڑا دیا ہے۔ ابھی 1 مہینہ یہ اور رہ گئے تو پیچھے تو ذخائر آپ کے نل ہو جائیں گے۔ تو جو اگر سعودیہ نے پیسے نکال لیے جو عمران خان نے لیے ہوئے ہیں، یا چائنا نے مانگ لی، یا دبئی نے مانگ لیے جو 3 ارب ڈالر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، تو آپ تو ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ تو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ تیزی کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور جتنی بھی ان کی باتیں ہیں یہ مضحکہ خیز ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ڈمی ہیں جو دے رہے ہیں۔ کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے، کوئی بہتری کا چانس نہیں ہے۔ ان کی ساری توانائیاں اپنے کیسز کے اوپر صرف کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کی جو توجہ ہے وہ عمران خان کے جلسوں اور اس کے لانگ مارچ کو کیسے روکنا ہے اس طرف ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے اصل عوام کے مسائل سے بالکل لا تعلق ہو چکی ہے۔ کوئی ایک چیز آپ چکن، مٹن، بیف کی قیمتیں دیکھ لیں۔ مٹن کی قیمت جب عمران خان گیا ہے 1200 روپیہ تھی، ابھی وہ 1700، 1800، 1900 روپیہ لے رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بیف کی قیمت 1000 روپیہ کراس کر گئی، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک حکومتی مشینری نام کی کوئی اس ملک میں چیز نہیں ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، نہ فیڈرل لیول کے اوپر نہ پروونشل لیول کے اوپر۔ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا جسٹ ون سلوشن ہے، وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ ناظرین، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔